میں جنید سے محبت کرتی تھی پر وہ غریب تھا، اس لیے میرے گھر والے میری شادی اونچے خاندان میں کرنے لگے تو میں نے بھاگ کر جنید سے شادی کر لی۔ ہم غربت میں بھی بہت خوش تھے۔ جب ہمارا ایک بیٹا ہوا، ایک دن خبر آئی کہ جنید کا انتقال ہو گیا۔ میں بچے کو لے کر واپس آ گئی مگر گھر والوں نے ہمیں قبول نہ کیا۔ یوں 2 سال گزر گئے اور میں بیٹے کو لے کر گھروں میں ملازمت کرنے لگی۔ آج بنگلے پر دعوت تھی کیونکہ بڑے مالک 2 سال بعد امریکہ سے پاکستان آ رہے تھے۔ جب میں نے مالک کو دیکھا تو جسم لرزنے لگا کیونکہ وہ جنید جیسا لگ رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرے قدم جیسے زمین میں جم کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنید تو مر چکا تھا تو پھر یہ شخص بھی ویسا ہی کیوں لگ رہا تھا؟ میں نے اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کی اور نظریں جھکا کر خاموشی سے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی، مگر دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور دماغ بھی الجھ سا گیا تھا۔ جب بڑے مالک اندر داخل ہوئے تو بنگلے میں ہلچل مچ گئی۔ سب ملازم صفائی میں لگے تھے لیکن مجھے اس وقت کام کا ہوش نہ تھا۔ میں بس خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہمت کر کے اس طرف جھانکا تو میری نظریں اس شخص سے جا ملی جس سے میں خود کو چھپاتی پھر رہی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بھی ایک الجھن بھری۔ میں کشمکش میں تھی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے۔ میرا دل چیخ چیخ کر مجھے کسی اور طرف لے جا رہا تھا مگر دماغ کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں نے تو اس کی موت کی خبر سنی تھی لیکن وہ شخص بالکل ویسا ہی تھا جسے میں نے کھو دیا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چند لمحے رک سا گیا مگر پھر آگے بڑھ گیا۔ میں اچانک ہوش میں آئی تو باورچی خانے سے ایک ملازمہ کی آواز آئی جو مجھے بلا رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر کام میں لگ گئی مگر ذہن مسلسل اسی شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر وہ جنید تھا تو 2 سال میں کہاں تھا؟ اس نے پلٹ کر میری خبر تک نہ لی۔ اور اگر وہ جنید نہیں تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ دنیا میں ایک ہی شکل اور قد کاٹ کے 2 انسان ہو؟ دعوت شروع ہو گئی، سب مہمان کھانے میں مصروف ہو گئے۔ میں خاموشی سے بنگلے کے ایک کونے میں کھڑی اپنے ذہن میں آتی ہزاروں سوچوں کو جھٹلا رہی تھی۔ ایک موقع ملا تو میں نے ایک بار پھر سے اس شخص کی اور نظر بچا کر دیکھا۔ وہ واقعی جنید جیسا تھا مگر اس کا انداز، لباس اور گفتگو سب کچھ میرے جنید سے مختلف تھا۔ دعوت ختم ہونے کے بعد میں میز صاف کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرا نام لے کر بلایا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر درست کی اور ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ وہ میرے بالکل سامنے کھڑا تھا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ مگر انداز میں اجنبیت تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا میں اسے جانتی ہوں؟ سوال سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر وہ جنید ہوتا تو ایسا سوال کبھی نہ کرتا کیونکہ وہ تو مجھے جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرا وہم ہے، وہ جنید نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے پوچھا کہ کیا تمہارا نام نجمہ ہے تو میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ کیا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی تھی یا قسمت میرے ساتھ کھیل رہی تھی؟ میں کچھ بولنے کے قابل نہ رہی، بس اسبات میں سر ہلا دیا۔ تب میں نے بھی پوچھ لیا کہ کیا اس کا نام جنید ہے؟ میری بات سن کر اس نے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ اس کا نام جنید نہیں بلکہ جمال ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی اجنبیت تھی کہ میں ڈر گئی۔ اس نے شاید میری بے بسی محسوس کر لی اور پوچھا کہ میں اسے دیر سے کیوں دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود پر قابو پایا اور سر نفی میں ہلا کر معافی مانگی اور وہاں سے بھاگ آئی۔ اس رات میں سو نہ سکی، دل میں ہزاروں سوالات جنم لے رہے تھے۔ اگر وہ جنید نہیں تھا تو مجھے بے چین کیوں کر گیا؟ اور اگر وہ جنید تھا تو مجھے پہچان کیوں نہیں پا رہا تھا؟ اگلے دن میں نے کام پر جا کر ایک ملازم سے جمال کے بارے میں پوچھا کیونکہ مجھے تسلی نہ ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ واقعی امریکہ میں رہتا ہے اور 2 سال بعد پاکستان آیا ہے۔ اس کا جنید نامی کسی سے کوئی رشتہ بھی نہیں۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ محض اتفاق ہے مگر دل نہیں مانتا تھا۔ مجھے سچ جاننا تھا کہ اس شخص کو دیکھ کر مجھے جنید کیوں یاد آتا ہے۔ کچھ دن بعد اس آدمی نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ میں نے اس دن یہ کیوں کہا کہ اس کا نام جنید تو نہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے سب بتا دوں کیونکہ دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی۔ جب میں خاموش ہوئی تو وہ دیر تک مجھے دیکھتا رہا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے کہ میں ایک معمولی ملازمہ اسے اپنا محبوب سمجھ بیٹھی، مگر اس کی کہانی سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام نجمہ ہے اور میں لاہور کے ڈیفنس علاقے میں رہتی تھی۔ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے اونچے خاندان سے تھا۔ میرا بابا کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا جس کی وجہ سے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ میری ماما بھی ایک سوشل ورکر تھی اور ایک NGO چلا رہی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں جڑواں تھیں۔ بابا چاہتے تھے کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہو جو ان کا بزنس سنبھالے، مگر قسمت کی کرنی ایسی تھی کہ جب سے ماما نے جڑواں بہنوں کو پیدا کیا اور دوبارہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی، جس کا انہیں خود بھی بہت دکھ ہوا۔ بابا کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، اس لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ماما کا علاج کروایا جا سکے
تاکہ انہیں ایک بیٹا مل سکے، مگر ان کی تمام کوششوں کے باوجود ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ بابا ماما کو ہر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، مگر ہر جگہ سے انکار ہی سننے کو ملا۔ انہوں نے اپنی اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک لڑکے کو گود لینے کا سوچا، مگر ماما نے اسے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی بچے کو اپنی اولاد سمجھ کر نہیں پال سکتی۔ ماما نے کہا کہ یہ بہت ہمت اور حوصلے کا کام ہے کہ کسی اور کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر پیار دیا جائے۔ وہ اتنی ہمت نہیں رکھتی کیونکہ وہ ہم تینوں بہنوں سے بے تحاشا پیار کرتی تھی، اور انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے وہ اسے گود لیے ہوئے بچے کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھیں۔ اس بات پر ماما اور بابا کے درمیان کافی بحث ہوئی، مگر آخر کار ماما ہی کی بات مانی گئی کیونکہ وہ اپنی بات میں بالکل درست تھیں۔ بابا کو مجبوراً اپنے بیٹے کی خواہش دل میں دبانا پڑی۔ اگرچہ بابا نے اپنے بیٹے والی خواہش چھوڑ دی تھی، لیکن تب سے ہی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے ہی اپنا بیٹا بنائیں گے اور اپنا سارا بزنس میرے حوالے کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے بچپن سے ہی مجھے باقی دونوں بہنوں سے زیادہ پیار کیا اور توجہ دی، میری ہر بات کو سب سے پہلے مانا اور پورا کیا۔ بابا نے ہمیشہ مجھے دونوں بہنوں پر فوقیت دی کیونکہ میں ہی تھی جس نے کامیاب ہو کر ان کا بزنس سنبھالنا تھا اور مزید پھیلانا تھا۔ مجھے بھی اس بات پر بہت فخر محسوس ہوتا تھا کہ بابا سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے تھے اور مجھے ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اسی وجہ سے بابا نے مجھے شروع سے ہی اپنے ساتھ بزنس میٹنگز میں لے جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے چھوٹی سے چھوٹی چیزیں سکھاتے تھے، جیسا کہ بزنس کے معاملات کیسے طے کیے جاتے ہیں، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر نظر کیسے رکھتے ہیں اور کس طرح ایک اچھا معاہدہ کیا جاتا ہے۔ میں نے بچپن سے ہی ان باتوں پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، اور جب میں نے گریجویشن مکمل کی تو بابا نے مجھے لندن بھیج دیا تاکہ میں بزنس کے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکوں۔ ماما تب پہلی بار بابا سے کہنے لگیں کہ انہوں نے مجھے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا ہے کیونکہ وہ میری ہر ضد اور ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ ماما کا خیال تھا کہ میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد وہ عام لڑکیوں کی طرح میری بھی شادی کر کے مجھے رخصت کر دیں گے، مگر بابا میرے بارے میں کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔ وہ مجھے ملک کے سب سے نامور بزنس مین بنانا چاہتے تھے۔ میں بھی ان کا خواب، ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے دل سے محنت کر رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ بابا اپنی خواہش میں اس حد تک سنجیدہ تھے کہ انہیں میری اپنی زندگی کی خوشی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور اس بات کا اندازہ ہوتے ہوتے مجھے بہت دیر لگ گئی تھی۔ کاش مجھے یہ پہلے ہی اندازہ ہو جاتا کہ بابا کو صرف اور صرف اپنے بزنس سے غرض تھی، اور اپنے بزنس کے سامنے انہیں اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی خوشی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ ماما نے بابا کو کئی بار کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ بزنس میں اس حد تک نہ گھسیٹیں کہ میں زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا ہی بھول جاؤں، مگر بابا نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے بیٹا گود لینے کی اجازت نہیں دی تھی تو پھر وہ ایک بیٹی پر اپنی مرضی کی زندگی مسلط کر سکتے ہیں۔ ماما بابا کی اس بات پر خاموش ہو گئی تھی، اور انہیں زندگی میں پہلی بار اپنی محرومی کا احساس ہوا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہوں نے بابا کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ بابا بہت زیادہ پرجوش تھے اور وہ مجھے لندن بھیج رہے تھے، اور واپسی پر میں ان کا سارا بزنس سنبھالوں گی، مگر اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ لندن جانے کے بعد نہ صرف میری بلکہ ہم سب کی زندگی بدلنے والی تھی۔ جب میں لندن گئی تو وہاں کی رنگینیوں میں ایک دم سے کھو گئی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں صرف بزنس میں ہی گم ہو کر رہ گئی ہوں اور باقی زندگی جینا جیسے بھول ہی چکی ہوں۔ مگر جلد ہی مجھے یاد آ گیا کہ بابا نے مجھے لندن صرف کچھ وقت کے لیے بھیجا ہے اور واپس جا کر مجھے سارا بزنس سنبھالنا ہے۔ میں نے لندن میں جتنا بھی وقت گزارا صرف یہ چاہا کہ اس وقت کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکوں۔ تبھی میری ملاقات جنید سے ہوئی تھی۔ وہ بھی بزنس کے سلسلے میں لندن آیا ہوا تھا اور واپس جا کر اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا تھا۔ جنید اور مجھ میں صرف اتنا فرق تھا کہ وہ ابھی اپنا بزنس شروع کرنے والا تھا، جبکہ میں اپنے بابا کے بزنس کو مزید آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ میری اور جنید کی ملاقات ایک بزنس میٹنگ میں ہوئی تھی اور مجھے اس کا بات کرنے کا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ وہ ایک سلجھا اور ایک ذہین لڑکا تھا۔ مجھے شروع سے ہی اچھی چیزوں اور اچھے انسانوں کی پہچان تھی، اس لیے میں جان گئی تھی کہ جنید کا انتخاب میرے لیے مناسب ہے۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں مختلف میٹنگز میں ملنے لگے اور ہماری دوستی ہو گئی تھی۔ تب جنید نے مجھے بتایا کہ وہ ایک متوسط گھرانے کا عام سا لڑکا ہے، جبکہ مجھے وہ عام بالکل نہیں لگا تھا۔ میرے لیے تو وہ بہت خاص بن گیا تھا۔ اس کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ جنید اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھا اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر خود کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ لندن سے بزنس کی ڈگری لینے آیا تھا، مگر میرا دل چرا لے گیا تھا۔ ہم نے لندن میں جو دن اور شامیں گزاری وہ میری زندگی کی حسین ترین شامیں تھیں۔ میں جنید کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جب پاکستان واپس جاؤں گی تو ماما بابا سے اس کے بارے میں بات کروں گی تاکہ وہ ہماری زندگی ایک کر سکیں۔
مجھے پورا یقین تھا کہ بابا کو جنید بہت پسند آئے گا کیونکہ وہ ایک بے حد ٹیلنٹڈ لڑکا تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد ایک کامیاب بزنس مین بھی بن سکتا ہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے بابا کو ہمارے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر میں بابا کے بارے میں غلط تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں نے بابا سے جنید کے بارے میں بات کی۔ میں نے بابا کو جنید اور اس کی فیملی اور اس کے بزنس پلاننگ کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ مجھے لگا تھا کہ بابا جنید کی بزنس کی خواہش سن کر خوش ہوں گے اور میری پسند کی تعریف کریں گے، مگر بابا جنید کا نام سن کر ایک دم بھڑک اٹھے تھے اور کہنے لگے تھے کہ کیا مجھے پوری دنیا میں وہی لڑکا ملا تھا محبت کرنے کے لیے؟ مجھے یقین نہیں آیا کہ بابا ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، مگر جب اندازہ ہوا کہ ان کے لیے سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ جنید کا بیک گراؤنڈ ان کے بیک گراؤنڈ سے میچ نہیں کرتا تھا تو بہت دکھ ہوا۔ ان کو وہ ایک چھوٹے گھرانے کا عام سا لڑکا لگا تھا، اس لیے انہوں نے جنید سے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ میں نے بابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ جنید ایک اچھا اور ذہین لڑکا ہے، سب سے بڑھ کر وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتا ہے اور میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، مگر بابا نے بھی میرا منہ یہ کہہ کر بند کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی مجھ پر صرف اس لیے برباد نہیں کی تھی کہ ایک دن میں ان کے سامنے کسی عام سے لڑکے کو لا کر کھڑا کر دوں گی اور ان کی بزنس کی خواہش کو کہیں پیچھے چھوڑ دوں گی۔ میں نے بابا کو ہر طرح سے یقین دلایا تھا کہ میں ان کے بزنس کو ضرور سنبھالوں گی، بلکہ میرے ساتھ ساتھ جنید بھی ان کے بزنس کو پھیلنے میں مدد کرے گا اور ہم کم وقت میں زیادہ منافع حاصل کر سکیں گے۔ مگر میری بات سنتے ہی بابا نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا کہ میں ایسا سوچنے کی ہمت بھی کیسے کر سکتی تھی کہ وہ ایک عام انسان ان کا بزنس اپنے ہاتھوں میں لے گا۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ بابا اتنی سی بات پر مجھ پر ہاتھ اٹھا دیں گے۔ انہوں نے تو ساری زندگی کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور جب میں نے ان کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تو انہیں فیملی بیک گراؤنڈ یاد آ گیا۔ انہیں صرف اس بات کی پرواہ تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے ایک غریب لڑکے سے شادی کر لی۔ اس وقت ماما نے بھی بابا کو سمجھانے کی کوشش تھی کہ وہ میری بات مان لیں، کیونکہ ماما جانتی تھی کہ اگر بابا ضد کر سکتے تھے تو میں بھی انہی کی بیٹی تھی اور سب سے لاڈلی تھی، تو میرا غصہ اور ضد بھی انہی پر گئی تھی۔ مگر بابا اپنی بات پر قائم رہے تھے کہ اگر مجھے جنید کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو مجھے ان کا لائف سٹائل چھوڑنا ہوگا۔ یہ بات سن کر میں چوک گئی تھی، کیونکہ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ مجھے اپنی زندگی اور گھر سے نکالنے کی بات کر رہے تھے۔ میں جنید کو کسی صورت چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ جنید ہی تو تھا جس کے ساتھ رہ کر میں نے جینا سیکھا تھا، وہی تھا جس نے بتایا تھا کہ زندگی میں سفید صفوں کے علاوہ اور بھی بہت سے رنگ ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی مرضی سے بھر سکتے ہیں۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا تو میری زندگی بزنس کی بلیک اینڈ وائٹ فائلز میں ہی الجھ کر رہ جاتی۔ میرے لیے وہ بہت مشکل لمحہ تھا۔ میں ماما بابا کو چھوڑ نہیں سکتی تھی جنہوں نے مجھے زندگی میں آگے بڑھنا سکھایا تھا، مگر دوسری طرف جنید بھی تھا جس نے مجھے جینا سکھایا تھا۔ آخرکار میں نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ لے لیا تھا، وہ تھا جنید کے ساتھ رنگوں بھری زندگی کو جینا۔ بابا نے مجھے بہت دھمکایا تھا کہ جنید مجھے زندگی کی وہ ساری آسائشیں نہیں دے سکتا جو وہ دیتے تھے، مگر مجھے ان آسائشوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی جن میں زندگی کا کوئی مزہ ہی نہ تھا۔ بابا کے گھر میں بے شک مجھے ہر آسائش اور سہولت ملی تھی، مگر جنید کے ساتھ لندن میں رہ کر زندگی گزارنے کا مزہ آیا تھا اور ان آسائشوں سے کہیں بہتر تھا۔ ماما نے بھی مجھے روکنے اور بابا کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس وقت بابا کو صرف لوگوں کی پرواہ تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کی بیٹی نے ایک غریب لڑکے سے شادی کر لی۔ بابا نے مجھے میری بہنوں کے حوالے سے بھی ڈرانے کی کوشش کی، اگر میں بغاوت پر اتر آئی تو میری چھوٹی بہنوں پر کیا اثر ہوگا، مگر میں جانتی تھی کہ ان دونوں میں میرے جتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ وہ بابا کی مرضی کے بغیر اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، صرف میں ہی تھی جس کے شوق اور پسند سب سے نرالے تھے۔ جنید نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں اس کے لیے اپنے ماما بابا کو نہ چھوڑوں اور ان کی مرضی سے شادی کر لوں، مگر میں جنید کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے جنید کے لیے اپنے ماما بابا کا وہ گھر چھوڑ دیا تھا جس میں نے ساری زندگی بابا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے گزار دی تھی۔ بابا کا وہ بڑا سا گھر چھوڑے ہوئے مجھے دکھ ضرور ہوا تھا، مگر میرے دل میں یہ امید باقی تھی کہ ایک دن جب جنید کامیاب بزنس مین بن جائے گا تو بابا مجھے ضرور معاف کر دیں گے اور جنید کو بھی اپنا لیں گے اور میں دوبارہ اپنے اس گھر میں جنید کے ساتھ واپس جاؤں گی۔ مگر یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ میں نے جنید سے نکاح کر لیا تھا اور اس کے چھوٹے سے سادہ سے گھر میں آ گئی تھی جہاں اس کی بوڑھی ماں اکیلی رہتی تھی اور جنید ہی ان کا واحد سہارا تھا۔ جنید کی امی ایک بہت زندہ دل عورت تھی۔ انہوں نے مجھے بہت محبت اور خلوص سے قبول کیا تھا اور کبھی مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں نے اپنے ماما بابا کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی زندگی کا فیصلہ کیا ہے۔
وہ مجھے بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی اور مجھے اس گھر میں مکمل آرام دینے کی کوشش کرتی تھی۔ جنید کے ابو ایک آرمی آفیسر تھے، کچھ عرصہ قبل فوت ہو گئے تھے، اس لیے اب وہی اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، کچھ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ بابا کا گھر چھوڑنے کے بعد میں اور جنید مل کر بہت بڑا بزنس کریں گے، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ میرے بابا ملک کے ایک جانے مانے بزنس مین تھے اور اپنی ضد کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ شروع کے چند دن میرے اور جنید کے بہت اچھے گزرے، ہم دنیا کو بھول کر ایک دوسرے میں مگن ہو گئے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہم دونوں مل کر ساری دنیا کو فتح کر لیں گے۔ میں جانتی تھی کہ جنید ایک بہت ذہین لڑکا تھا اور اپنی محنت سے بہت جلد ایک بڑا بزنس کھڑا کر سکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ تھوڑے انتظار کے بعد میں اور وہ ساری آسائشیں دوبارہ حاصل کر سکوں گے جو مجھے بابا کے گھر میں ملی تھی، اس لیے میں نے ہر قدم پر جنید کا ساتھ دیا تھا۔ جنید کو ایک بزنس شروع کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بہت اچھی پارٹنرشپ چاہیے تھی۔ لندن جانے سے پہلے وہ بہت سی بزنس مینوں کے ساتھ اس بارے میں بات کر کے گیا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار بھی تھے۔ جب جنید نے بزنس کے لیے گھر سے قدم نکالا تو ہر ایک نے اسے انکار کر دیا۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ پہلے تو سب ہی اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے تھے، پھر سب نے ایک دم سے انکار کیوں کر دیا۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ سب میرے بابا کا کیا دھرا تھا۔ انہوں نے ہر بزنس مین کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی جنید کے ساتھ کاروبار نہ کرے، کیونکہ وہ مجھے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جنید ایک غریب لڑکا ہے اور وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے کہ جنید مجھے وہ سہولتیں نہ دے سکے جن کی میں عادی تھی، اور جب وہ میری ضرورتیں پوری نہ کر پاتا تو میں خود ہی اسے چھوڑ کر ان کے پاس چلی جاتی اور ان سے کہتی کہ ان کی بات نہ مان کر میں نے غلطی کی۔ مجھے بابا کی ہر چال آسانی سے سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے تاکہ ہم گھر کا گزارا کر سکیں، مگر کوشش کے باوجود مجھے کوئی نوکری ملی ہی نہیں۔ جہاں بھی جاتی ہر کوئی انکار کر دیتا۔ مجھے حیرت تھی کہ مجھے تو سب جانتے تھے، میرے بابا سے کون واقف نہیں تھا، اس کے باوجود بھی کوئی مجھے کام دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے بڑی کمپنیوں کو چھوڑ کر چھوٹی کمپنیوں میں بھی نوکری تلاش کی اور جنید کو بھی یہی مشورہ دیا کہ وہ فی الحال بزنس کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے کوئی چھوٹا موٹا سا کام کر لے، مگر ہمیں کوئی کام نہیں ملا۔ مجھے بابا پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ جب انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے نکال ہی دیا تھا تو پھر میری زندگی میں دخل کیوں دے رہے تھے۔ جنید نے کبھی مجھے یہ طعنہ نہیں دیا کہ میرے بابا کی وجہ سے اس کی زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ میں نے عالی شان زندگی گزاری تھی، مگر جنید کے ساتھ نئی زندگی میرے لیے پہلے سے بہتر تھی، کیونکہ وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا اور اپنی پوری کوشش سے میری ضروریات پوری کرتا تھا۔ جب ہمیں کہیں بھی کام نہ ملا تو جنید نے ہار نہ مانی اور محنت والے کام کرنے لگا۔ کبھی کسی سٹور پر سیلز مین بنتا، کبھی چوکیداری کرتا۔ جو کام بھی ملتا وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے کرنے کو تیار تھا، کیونکہ میں اس کے ساتھ تھی اور مجھے صرف وہی چاہیے تھا۔ ہماری زندگی خوشیوں سے بھری تھی، بے شک حالات خراب ہو رہے تھے، مگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اور اتنا کما لیتے تھے کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ پھر ہماری زندگی میں خوشی آئی جب شادی کے 1 سال بعد ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ ننھے علی شیر کو پا کر ہم دونوں بہت خوش تھے۔ غربت کے باوجود ہم خوش تھے کیونکہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن ہم بابا کو منا لیں گے، کیونکہ آخر میں ان کی سگی بیٹی تھی۔ جب علی شیر کچھ بڑا ہوا تو میری زندگی میں ایک نیا طوفان آ گیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں کچن میں مصروف تھی جب مجھے خبر ملی کہ جنید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ محلے کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ یہ سن کر میں ہوش کھو بیٹھی۔ میں نے علی شیر کو اٹھایا اور جنید کی امی کو حوصلہ دے کر ہسپتال چلی گئی۔ میرا ہر قدم بھاری تھا، لگ رہا تھا جیسے میری زندگی مجھ سے چھینی جا رہی ہے۔ جب ہسپتال پہنچی تو مجھے بتایا گیا کہ جنید اب زندہ نہیں رہا، کیونکہ اس کی چوٹیں شدید تھیں۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی امی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ بھی اسی لمحے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے جنید کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ ان کی امی کو مرتے دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں بھی خود کو ختم کر لوں، مگر مجھے علی شیر کے لیے زندہ رہنا تھا، کیونکہ وہی جنید کی واحد نشانی تھا۔ میں نے ہمت کی اور جنید کے ایک دوست کے ساتھ گھر واپس آ گئی، جس شخص نے ہمیں جنید کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی تھی۔ اس کے بعد خالی گھر دیکھتے ہی میں چکرا کر گر پڑی تھی، اور 4 دن بے ہوش رہنے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو جنید اور اس کی امی کی آخری رسومات ادا کی جا چکی تھی۔ میں چیخ چیخ کر روئی، کیونکہ میں ان دونوں کو آخری بار دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ میری ساری دنیا ایک جھٹکے میں اندھیر ہو گئی تھی، اور میں جو اپنے ابا کا گھر چھوڑتے وقت بہت مضبوط تھی، ایک دم سے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ تب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں بابا کے گھر واپس چلی جاؤں، کیونکہ میں اکیلی علی شیر کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔
اگر کوئی مجھے سنبھالنے والا ہوتا تو میں علی شیر کو سنبھال پاتی، مگر بابا کے گھر پہنچ کر انہوں نے میرے سامنے ایک نئی آزمائش رکھ دی تھی کہ اگر میں جنید کے بچے کو چھوڑ دوں گی تو وہ مجھے اپنا لیں گے۔ میں ان کی بات کیسے مان سکتی تھی؟ جنید میری زندگی تھا اور علی شیر میں میری جان بستی تھی۔ اپنی زندگی سے تو میں ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اپنی جان کو کیسے گنوا سکتی تھی؟ مجھے لگا تھا کہ بابا میری حالت دیکھ کر مجھ پر رحم کریں گے، مگر انہوں نے تو مجھے دروازے سے ہی واپس لوٹا دیا۔ میں ننھے علی شیر کو لیے پھر اس دہلیز پر آ گئی جہاں میں نے جنید کے ساتھ مل کر حسین زندگی کے خواب دیکھے تھے، مگر ان خوابوں کی بنیادیں مضبوط ہونے سے پہلے ہی وہ مجھے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ میں خالی گھر میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں، کیونکہ جنید ہی 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت کرتا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ میں محنت نہیں کر سکتی تھی، مگر علی شیر کو کون دیکھتا، کس کے حوالے کرتی؟ میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا جس سے علی شیر کا مستقبل محفوظ کر سکتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک ظالم ماں بن رہی ہوں جو اپنے بچے کو بوجھ سمجھنے لگ گئی ہے، کیونکہ میں مجبور ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی غلط فیصلہ کرتی، جنید کے ایک دوست نے ایک بڑی کالونی کے بارے میں بتایا کہ اگر میں وہاں چلی جاؤں تو شاید مجھے کوئی کام مل جائے جس سے میرا اور علی شیر کا گزارا ہو سکے۔ میں نے علی شیر کو گود میں اٹھایا اور اس کالونی کی طرف چل پڑی، کیونکہ مجھے اس کے لیے زندہ رہنا تھا۔ اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا، جو کچھ ہوا وہ سب میرے نصیب میں تھا۔ وہ ایک بڑی کالونی تھی جہاں بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ میرا بھی ایسا ہی ایک گھر تھا، مگر میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے، کیونکہ اب مجھے ان گھروں کی حسرت نہیں رہی تھی۔ وہ بہت پہلے دم توڑ چکی تھی۔ بہت مشکل سے مجھے کچھ بنگلوں پر ملازمہ کا کام ملا۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میرے پاس بڑی بڑی ڈگریاں تھیں، میں ایک امیر بزنس مین کی بیٹی تھی، پھر بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے انہی بنگلوں پر ملازمہ بننا پڑا، اور یہ سب میرے بابا کی وجہ سے ہوا۔ مگر میں نے اپنے بیٹے کے لیے وہ سب کچھ قبول کیا جس کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کالونی میں کام کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ملازموں کے لیے کچھ کوارٹر بنے ہوئے تھے جہاں دور سے آنے والے ملازم رہتے تھے۔ تب میں نے جنید کے گھر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور علی شیر کو لے کر ایک کمرے والے سرونٹ کوارٹر میں رہنے لگی۔ یہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا، کیونکہ بہت عرصے بعد میں نے بے فکری سے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر لیا تھا، اور ساتھ ہی ایک محفوظ رہائش بھی مل گئی تھی۔ ان کوارٹرز میں رہتے ہوئے 2 سال گزر گئے اور میں علی شیر کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ میں جنید کے بغیر جینا سیکھ رہی تھی، مگر ایک دن میرا ماضی میرے سامنے پھر تازہ ہو گیا۔ اس دن ایک بنگلے پر دعوت تھی، کیونکہ اس کا مالک واپس آ رہا تھا۔ زیادہ تر ملازم وہاں اکٹھے تھے۔ میں بھی علی شیر کو بچوں کے ساتھ کھیلنے بھیج کر اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ 2 سال میں میری سب ملازموں سے الیک سلیک ہو چکی تھی۔ سارے بنگلے میں چہل پہل تھی، کیونکہ مالک کے استقبال کی تیاریاں جاری تھی۔ جب میں نے آنے والے مالک کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ پہلی نظر میں لگا کہ میرے سامنے جنید کھڑا ہے، مگر اگلے لمحے میں نے خود کو سمجھایا کہ جنید تو 2 سال پہلے مر چکا ہے۔ وہ شخص جنید جیسا تھا، بس اس کے انداز مختلف تھے۔ میں سارا دن ڈری سہمی اس کو دیکھتی رہی۔ شاید اسے میری بے چینی کا احساس ہو گیا تھا۔ تب ہی وہ ملازموں سے میرے بارے میں پوچھتا ہوا میرے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا میرا نام نجمہ ہے۔ اس کا لہجہ بھی جنید جیسا تھا، مگر اگر وہ جنید ہوتا تو میرا نام کیوں پوچھتا؟ وہ تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جنید نہیں جمال ہے۔ میں نے دل میں اٹھنے والے خیال کو جھٹک دیا کہ وہ جنید نہیں تھا، مگر میں ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ کچھ دن بعد اس شخص نے مجھے بلایا جس سے میں جنید سمجھ رہی تھی، اور اسے سامنے دیکھ کر میرا دل پھر سے مچلنے لگا کہ اگر جنید کی موت کی خبر سنی تھی تو یہ شخص جنید کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر تب ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میرے دل میں ایک نئی امید جاگی کہ میں نے جنید کی موت کی صرف خبر سنی تھی، اسے مردہ حالت میں دیکھا تو نہیں تھا۔ تب اس جمال نامی آدمی نے مجھے اپنی کہانی سنائی، جسے سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرے دل میں آنے والے خیال بالکل ٹھیک تھا۔ وہ جو خود کو جمال کہہ رہا تھا، اس نے بتایا کہ 2 سال پہلے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، جس کے بعد سے اسے اپنے ماضی کا کچھ حصہ یاد نہیں رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک امیر آدمی کے گھر میں پایا جو کافی بوڑھا تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے ہی اسے بتایا کہ اس کا نام جمال ہے، اور اسے اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا، کیونکہ اس کا کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے جمال کو ہی اپنا بیٹا بنا لیا، اور جمال اس کا بزنس امریکہ میں سنبھالنے لگا۔ جس کالونی میں وہ آیا تھا وہ بھی اسی بوڑھے آدمی کی بنائی ہوئی تھی۔ جب میں نے جمال کی کہانی سنی تو میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ دنیا میں معجزے بھی ہوتے ہیں۔ میرا جنید مجھے واپس مل گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری کھوئی ہوئی دنیا واپس مل گئی ہو۔
میں نے جمال کو ہماری پرانی تصویر دکھائی جن میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے اور پھر علی شیر کے بارے میں بھی سب کچھ بتایا۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ میرے سامنے رونے لگا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا مگر تصویر دیکھ کر اور علی شیر کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ علی شیر کو گلے لگاتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ جنید کے چہرے سے وہ اجنبیت چند لمحوں کے لیے ضرور غائب ہوئی جو مجھے پہلی نظر میں محسوس ہوئی تھی۔ جنید بھی مجھ سے کئی بار کہتا کہ اسے علی شیر سے ایسی مہک آتی ہے جیسے وہ اس کے وجود کا حصہ ہو، اور میں یہ بات سن کر دل سے مسکرا اٹھی کیونکہ وہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے۔ آج مجھے اور جنید کو ایک ساتھ 2 سال گزر گئے ہیں۔ وہ مان چکا ہے کہ وہی جنید ہے کیونکہ وہ بھی یہ اقرار کرتا ہے کہ میرے اور علی شیر کے قریب آنے پر اس کا دل بھی ویسے ہی بے قرار ہوتا ہے جیسے میرا دل ہوتا تھا۔ مگر مجھے ایک بات کا افسوس ہے کہ میں اس کے ماضی کی یادیں اسے واپس نہیں کر سکتی، کیونکہ اسے اگر سب کچھ یاد آ گیا تو ممکن ہے کہ وہ اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار میرے بابا کو ٹھہرائے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی ہماری زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ میں اپنی اور علی شیر کی زندگی ختم کرنے چل پڑی تھی۔ میں تو اس انسان کو دعائیں دیتی نہیں تھکتی جس نے جنید کو اپنا بیٹا سمجھ کر اس کا خیال رکھا اور اپنا سارا بزنس اس کے حوالے کر دیا۔ آج میں سوچتی ہوں کہ اگر میں حالات سے مجبور ہو کر اپنی اور علی شیر کی زندگی ختم کر لیتی تو کیا ہوتا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے بابا کو بھول جاؤں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی میں اپنی زندگی ایک خطرناک موڑ سے واپس لے آئی ہوں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوستروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل سمیع ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔